نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب غیور ہے، وہ ہر چیز کی معافی عطا فرماتا ہے، شرک کی معافی عطا نہیں کرتا۔ تمہارا رب سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ حضور شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ریاکاریاں، وہ تمہاری بناوٹ، تمہارے دکھاوے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو لیکن کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی شخص بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ بڑھانے کے لیے حج نہ کرے، بلکہ وہ ہر مقام پر اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا۔ اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی غیر کا، قطعاً نہیں، تھوڑا بھی نہیں۔ اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ کے پیش نظر دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک ذوق کا اور دوسرا شوق کا۔ جب تک ذوق اور شوق، کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، اور کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے گھر میں کتنا زیور پڑا ہے، حالانکہ سارا کچھ ہوتا تو ہے۔ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ جب پڑے ہوئے ہیں تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں آئیں گے تو مسئلہ بنے گا۔ حاجی دو چیزیں گھر چھوڑ کے چلا جائے تو بڑا فائدہ رہتا ہے اس کو۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک غصہ گھر چھوڑ کے جائے، ایک آرام گھر چھوڑ کے جائے۔ یہ تو وہ عظمتوں والا گھر ہے اللہ کا جہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ تو غور کرنا کہ 50 لاکھ آدمی آ گیا ہے، وہ جو وہاں آرام تلاش کرتا ہے نا کہ تکیہ صحیح نہیں، آپ چائے کی پتی ٹھیک نہیں تھی، آج میرا سارا گلا کڑوا ہو گیا، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بس کر۔ اب تو چاہتا ہے میری من چاہی چیزیں ہر وقت مجھے ملے، تو احساس پیدا کر کے تو کہاں آیا ہوا ہے؟ مکہ شریف سے جب مدینہ شریف بس چلتی ہے تو حاجی کہتے ہیں دیکھو جی اے سی نہیں چل رہا، اور اس چیز کا خیال کر کے جب لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، پیدل آتے تھے، کس طرح تکلیف ہوتی تھی لوگوں۔ تو ایک سفر میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، حاجی صاحب کہنے لگے دیکھیں جی اے سی نہیں چل رہا، تو آپ توجہ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ ٹور آپریٹر آپ کی زیادہ سنتا ہے، آپ بات کریں۔ آپ جب سے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، آپ شیشے سے باہر ہی دیکھے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یار میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، ان پہاڑوں پہ میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تھے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی بس کا اے سی نہیں تھا، کوئی ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں تھا، کوئی بس میں فریزر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کبھی بھی بغداد شریف سے بتا کر نہیں جاتے تھے۔ تو جب بھی حج پہ جاتے تھے اعلان کرتے تھے مسجد میں کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میرا سفر قبول کر لے۔ کوشش کرتے تھے، دیکھیں نا قیمتی چیزیں چھپی رہیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں پڑ جائیں تو اور کچھ نہ ہو تو نظر تو لگ ہی جاتی ہے۔ اور بخاری میں حضور نے فرمایا نظر الحق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔